ابو قرصابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصائص الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو قرصابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بکریاں چرواتے تھے، چھوٹے تھے، اور اپنی خالہ اور امی ایک جگہ پر رہتے، ان کے پاس یہ رہتے تھے۔ تو یہ بکریاں چروانے کے لیے گئے، انہوں نے اور ان کی خالہ منع کرتی تھی کہ فلاں شخص کے قریب نہیں جانے، وہ اغوا کر لے گا، وہ تمہیں اٹھا لے گا، وہ تمہیں مار دے گا، اس طریقے سے یہ ڈراتی تھی، اور مراد اس کی نبی علیہ السلام تھی۔ لیکن حضرت ابو قرصابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، جب گئے میرے آقا علیہ السلام راستے میں مل گئے۔ اب قرصابہ نے دیکھا، میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا، بکریوں کو چھوڑا اپنے پیارے آقا کے پاس بیٹھ گئے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ میری خالہ انہی سے منع فرما رہی ہے، میری خالہ مجھے انہی سے دور رہنے کا کہتی ہے، لیکن قرصابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ادھر ہی پاس بکریوں کو چھوڑ دیتے اور پاس بیٹھ جاتے۔ پہلا دن گزرا، بکریوں کو ادھر ہی گھومتی پھرتی رہی، رات کو واپس گئے، بکریاں لے کر واپس گئے تو خالہ نے کہا کہ بکریوں کا پیٹ نہیں بھرا ہوا، بکریاں سیر نہیں ہو کر چری اور ان کا دودھ بھی نہیں ہے۔ صبح دوسرے دن پھر قرصابہ لے کر چلے گئے۔ حضرت قرصابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ بکریاں لے کر پہاڑ کی طرف گئے، پھر جا کر بکریوں کو چھوڑا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے رہے، وہ پیاری پیاری گفتگو سنتے رہے، ساتھ ہی ساتھ میں دیدار بھی کرتے جا رہے ہیں۔ پھر جب شام کا وقت ہوا، پھر واپس اپنے گھر کی طرف آئے، پھر خالہ نے کہا بکریاں سیر ہو کر نہیں کھاتی ہیں، ان کے ساتھ لے کر کسی اچھی چراگاہ میں لے کر جایا کرو۔ جب تیسرا دن آیا، قرصابہ پیارے آقا کی بارگاہ میں معمول کے مطابق پھر حاضر ہو گئے۔ حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے ساتھ ہی عرض کی یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں جب واپس گھر جاتا ہوں تو میری خالہ مجھے تانا دیتی ہے کہ بکریاں بھی نہیں رج کے آتی ہیں، بکریوں کا پیٹ بھی نہیں بھرا ہوتا اور دودھ بھی یہ نہیں دیتی ہے، تھن بھی ان کے خشک ہو گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرصابہ اپنی بکریوں کو لے کر تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کے کہنے کے مطابق قرصابہ گئے، جا کر بکریوں کو لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ان بکریوں کی پیٹھ کے اوپر بھی اپنا دستے رحمت پھیرا، ان کی تھنوں کے اوپر بھی اپنا دستے رحمت پھیرا۔ جب شام ہوئی، جب واپس گئی، خالہ کہنے لگی جس چراگاہ کے اندر آج بکریوں کو لے کر گئے تھے روزانہ وہیں پر لے کر جایا کرو، کیونکہ بکریوں نے چارہ بھی پیٹ بھر کر کھایا ہے اور دودھ بھی وافر مقدار میں دیا ہے۔ اس کے بعد قرصابہ نے خالہ سے کہا کہ او خالہ میں کسی اعلیٰ چراگاہ کے اندر نہیں لے کر گیا تھا، بلکہ نام محمد کا ایک شخص ہے وہاں پر، اس کے پاس لے کر گیا تھا، اس نے میری بکریوں کی پیٹھ پر اپنا دست رحمت پھیرا، تنوں کے اوپر اپنا دست رحمت لگایا ہے، تو یہ سیر بھی ہو گئی ہے اور دودھ بھی وافر دے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت قرصابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بتایا، پھر اس کے بعد اگلے دن پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، حضرت قرصابہ نے فوراً کلمہ پڑھا اور غلامی مصطفیٰ میں آ گئے۔ جب واپس آتے آ کر اپنی خالہ اور امی سے کہتے ہیں تو امی اور خالہ نے بھی فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا، خالہ منع کرتی رہی، لیکن وہ نقش، وہ صورت میں حضرت قرصابہ کے دل میں بیٹھ گئی تھی، پھر اس در سے دور نہ ہو سکے، اور پھر اسی در کے ایسے قریب ہوئے کہ میرے رب نے پھر ان کو آزادی کا فرمانہ بھی سنا دیا۔ قرآن کریم کے اندر ان کی شان کو بھی بیان فرما دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے ساتھ اچائی کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اور حضرت قرصابہ پیارے آقا کے صحابہ میں جب شامل ہو گئے تو رب نے ان کی شان کو بھی قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ جب اپنے آپ کو جوڑو تو صحیح اپنے مصطفیٰ کریم کے ساتھ،
پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی محبت کیا صلہ لاتی ہے کہ رب پھر وہ شان قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔ اب جو بھی ایمان والا ہے اس کا تعلق مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے تو میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب جیسے ہی مصطفیٰ کے ساتھ ذکر جڑتا ہے، مصطفیٰ کے ساتھ نسبت جڑ جاتی ہے، نسبت مضبوط ہو جاتی ہے، میرا رب پہلا اعزاز اس کو یہ دیتا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، تو آمنو والے جو لوگ ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ وہی لوگ ہیں جن کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، وہی ایمان والا ہوتا ہے۔ اور پھر جگہ گائے بگائے جس کا تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی شان میرے رب اس کو وہ اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ کہیں پر جس کی نسبت جتنی مضبوط ہوتی ہے میرا رب پھر فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ارے ان لوگوں کا تعلق مصطفیٰ سے مضبوط ہو گیا، مضبوط تعلق کو مضبوط کر دیا ہے، اب نہ ان کو دنیا کے اوپر کوئی غم ہے اور نہ آخرت کے اندر یہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو یہ جزا عطا فرما دیتا ہے، اور دنیا کے اوپر بھی جزا ہے اور آخرت تو بنے ہی متقین کے لیے ہے۔ آخرت والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تو ہے ہی متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق رشتہ ناتا مضبوط کرنے اور ہمیشہ اسی کے اوپر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔